السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا آغاز اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے کیوں کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں شامل تھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے اس مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندے کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شب معراج نہایت فضیلت والی رات ہے، اس لیے کہ اس رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک سے ملاقات اور دیدار کی سعادت نصیب ہوئی۔ قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا معجزہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کی صورت میں عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام کو اس سے بڑھ کر اور کیا شان و فضیلت نصیب ہو سکتی ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات، دیدار، اس کے کلام کا سماع، بلا حجاب گفتگو، خصوصی خلوت اور حضوری عطا ہوئی۔ سفر معراج کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ اسراء تھا، یعنی مسجد حرام مکہ سے القدس مسجد اقصی تک کا سفر۔ اس سفر میں کیا حکمتیں پنہاں تھیں؟ حضور علیہ السلام نے جب اللہ کے حضور اوپر ہی جانا تھا تو پھر مکے سے مسجد اقصی القدس کیوں لے جایا گیا؟ اس روٹ کو کیوں اختیار کیا گیا؟ سیدھا کعبۃ اللہ یعنی صحن کعبہ سے ہی براق کے ذریعے اوپر کیوں نہیں لے جایا گیا؟ ہجرت سے 1 سال قبل معجزہ معراج کے وقت مکے میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 300 تھی، جبکہ شہر مکہ کی آبادی اس وقت 10 لاکھ کے قریب تھی۔ اس وقت مکہ انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر تھا، وہاں بین الاقوامی کلچرل اور بزنس فیسٹیول اور نمائشیں ہوتی تھیں۔ اس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنا تھا کہ میں آج رات کے لیے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں پر گیا، سدرۃ المنتہا اور عرش پر گیا، فوق العرش گیا اور اللہ سے ہم کلام ہو کر آیا۔ یہ سب سن کر لا محالہ انہوں نے انکار کیا، کیونکہ وہ تو چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا دیکھ کر انکار کر گئے تھے کہ یہ جادو ہے۔ لہٰذا کون مانتا کہ آقا علیہ السلام چشم زدن میں رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمان، عرش اور فوق العرش سے ہو کر واپس آ گئے ہیں۔ پس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا انکار کیا اور اس پر دلیل مانگی۔ معجزہ معراج کا انکار کرنے والے 3 طبقے تھے: کفار و مشرکین، یہود اور نصارہ۔ کفار و مشرکین میں سے اکثریت نے یروشلم، القدس اور مسجد اقصی کو دیکھا ہوا تھا اور وہ تجارت کی غرض سے شام آتے جاتے تھے۔ معجزہ معراج کا انکار کرنے والے صرف کفار و مشرکین ہی نہیں بلکہ یہود و نصارہ بھی تھے اور انہیں بیت المقدس سے تاریخی وابستگی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کا قبلہ بیت المقدس تھا، اس لیے یہودی و عیسائی بھی بیت المقدس سے آگاہ تھے۔ بس اللہ رب العزت نے چاہا کہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا تو اوپر ہی ہے، مگر ایسے راستے سے لے جاتا ہوں جو بعد ازاں آپ کے لیے اس سفر کا انکار کرنے والوں کے لیے دلیل بن سکے اور ان پر حجت تمام ہو جائے۔ اس لیے اگر سیدھا اوپر لے جاتا ہوں تو آسمانی کائنات کو کسی نے دیکھا ہوا ہی نہیں ہے، وہ دلیل مانگیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ پہلے آسمان پر یہ تھا اور دوسرے پر یہ تھا، وہ کیا جانے، وہ تو پہلے ہی منکر ہیں۔ لہٰذا یہاں سے آقا علیہ السلام کو پہلے مسجد اقصی لے جایا گیا، پھر واپس مسجد اقصی پر اتارا گیا۔ قرآن نے بھی جب دعویٰ کیا تو فرمایا، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی دعویٰ میں بھی مسجد اقصی کا نام لیا کہ وہاں سے اوپر گئے۔ جب ایک شخص نے وہ جگہ دیکھی ہوئی نہ ہو اور اس کے دعوے میں اس کو ہائی لائٹ کر دیا جائے کہ میں آسمانوں تک وہاں سے ہو کر گیا، اس مسجد کے اندر انبیاء اکرام کی جماعت کروائی، نیز جن کو یہ دعویٰ سنایا جا رہا ہے ان سب کو یقین ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک زندگی میں وہاں جسمانی طور پر نہیں گئے۔ بس اس صورتحال میں مسجد اقصی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دعوے کی دلیل بن گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھ سے سوال کرنے شروع کیے تو وہ لمحہ میری زندگی میں بڑا عجیب تھا۔
میری زندگی میں کبھی ایسا سخت وقت نہیں آیا جب یکلخت مجھ سے انہوں نے ایسے سوال کرنا شروع کر دیے کہ آپ مسجد اقصی گئے تو بتائیں اس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں۔ ایک لمحہ حیرت کا آیا کہ یہ کیسے سوال شروع کر دیے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی شان عبدیت بیان کر رہے ہیں اور اپنی عاجزی کی شان بیان کر رہے ہیں کہ میں حیرت کی کیفیت میں تھا کہ انہوں نے یہ کیا پوچھا ہے۔ پھر خدا کے ہاں محبوبیت کا عالم بیان فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی بیتا نہیں تھا کہ اللہ رب العزت نے پورا بیت المقدس اور مسجد اقصی کا نقشہ میرے آنکھوں کے سامنے رکھ دیا۔ وہ جو پوچھتے میں گن گن کر وہی بتاتا تھا۔ یہودیوں کا بھی یہ مرکز تھا، چاہا کہ تم بھی جی بھر کے پوچھ لو۔ عیسائیوں کا بھی یہ مرکز تھا، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بیت لحم میں ہوئی، چاہا کہ تم بھی پوچھ لو۔ اور کفار و مشرکین کے تجارتی قافلے ہر وقت آتے جاتے تھے، چاہا تم بھی پوچھ لو۔ جس کا جتنا جی چاہے سوال کر لو۔ اگر آسمانوں کی بات کو دلیل کے طور پر پیش کیا تو تمہاری سمجھ میں کیا آنا ہے؟ جو چاہیں کہتے جائیں، تمہیں کیا خبر ہے؟ لہٰذا وہ بات کی جس کی انہیں بھی خبر تھی۔ پس بیت المقدس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جانے کی حکمت یہ تھی کہ کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کو معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین دلایا جا سکے۔ تو دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔